بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یو پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج آپ کے پیش خدمت ہے ترجمہ دعائے کمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جو ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے اور جس قوت کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز نے اپنے تئیں انکساری کی، اور ہر شے اس سے پست ہے، اور تیری اس جبروتی طاقت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جس کے سبب تو ہر چیز پر غالب ہے، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جس سے ہر شے پر نظر آتی ہے، اور تیری سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس بقا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جو تمام چیزوں کی فنا کے بعد بھی رہے گی، اور تیرے مقدس ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جو ہر چیز پر محیط ہے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ اے نور، اے سب سے پاکیزہ، اے تمام اولین میں اول اور تمام آخرین میں آخر، اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو منافی عصمت ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنے۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ، میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ اے اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور میری ہر خطا کو درگزر فرما جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں تیری یاد کے ذریعے سے تیرا مقرب بندہ ہونا چاہتا ہوں، اور تجھ ہی کو اپنا سفارشی قرار دیتا ہوں، اور سوال کرتا ہوں تیری بخشش کو ذریعہ گردانتے ہوئے کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے گڑ گڑا کر سوال کرتا ہوں، عاجزی کرنے والوں، خشوع و خضوع اور رونے پیٹنے والوں کی طرح سوال کرتا ہوں۔ تو خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے میرے لیے تقسیم فرما دیا ہے اس پر میں راضی اوقانے رہوں اور بہرحال متواضع رہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جس پر سخت فاقے گزرے ہوں اور تیرے حضور میں سختیوں کی حالت میں اس نے اپنی حاجت پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہے اس کے لیے اس کی خواہش بڑی ہو۔ اے اللہ، تیری سلطنت عظیم ہے اور تیرا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور تیری تدبیر سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت جاری و ساری ہے، اور تیری حکومت سے راہ فرار ممکن نہیں۔ اے اللہ، میں اپنی خطاؤں کو معاف کرنے والا اور گناہوں سے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدلنے والا تیرے علاوہ کسی کو نہیں پاتا۔ نہیں ہے خدا سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے، اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہو گیا، اور میرے دل میں تیری یاد نے سکون و قرار حاصل کیا، کیونکہ تو مجھ پر ہمیشہ احسان کرتا رہا۔ اے اللہ، اے مولا، تو نے کتنی ہی برائیوں پر پردہ ڈال دیا، اور کتنی ہی سخت سے سخت بلاؤں کو ٹال دیا، اور کتنی ہی خطاؤں سے بچا لیا، اور کتنی ہی اذیتوں اور ناپسندیدہ باتوں کو تو نے دفع کر دیا، اور کتنی ہی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں نشر کر دیں۔ اے اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے
اور میری بدحالی سے گزر چکی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں، اور سخت تکالیف نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے میرے نفع سے باز رکھا ہے، اور دنیا نے مجھے اپنے فریب دہی سے دھوکہ دیا ہے، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول لاپرواہی سے مجھ کو دھوکہ دیا ہے۔ اے میرے سردار، میں اب سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بد عملی اور بد افعالی میری دعا کو تیری حضوری سے نہ روکے، اور مجھے فضیحت نہ کیجیو میرے ان پوشیدہ رازوں پر جن سے تو مطلع ہو چکا ہے، اور میری غفلت کی وجہ سے تو جلدی نہ فرمائیو عذاب میں میری ان برائیوں پر جو میں چھپ چھپ کر تنہائیوں میں کرتا رہا ہوں، اور اپنی جہالت اور خواہشات کی کثرت اور نیکی کی کم رغبتی اور غفلت سے کام لیتا رہا ہوں، ان پر بھی عقوبت نہ کیجیو، اور اے اللہ تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربانی فرمائیو، اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلائیو۔ اے میرے معبود اور میرے آقا و پروردگار، بھلا تیرے علاوہ میرا اور کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کے دور اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود اور میرے مولا، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری فرمایا جس پر میں نے اپنی خواہش نفسانی کو مقدم کیا، اور تیرے اس حکم کی پرواہ و نگہبانی نہ کی، اور میرے دشمن نے اس خواہش نفس کو میری نظر میں زینت دی۔ اسی طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضاء و قدر نے اس معاملہ میں اس کی مساعدت کی۔ اسی طرح تیری مقرر کردہ حدود سے اور تیرے جاری کردہ حکم سے کچھ تجاوز کر گیا، اور بعض تیرے احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال تیری حمد و ثنا مجھ پر واجب و ضروری ہے ان تمام معاملات میں، اور جن امور میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا، اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اے میرے معبود، میں اعتذار کرتا ہوں اپنی کوتاہیوں اور نفس کی زیادتی پر، اور ندامت کے ساتھ انکساری کرتا ہوں، اور طلب مغفرت کرتے ہوئے گڑ گڑاتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، معترف ہوں، گناہوں کے دور ہونے کا یقین کے ساتھ تیری حضور میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ بھاگ سکتا ہوں، اور نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، اور تو عذر قبول کرے اور اپنی وسعت رحمت میں داخل کر لے، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا اللہ، بس اب میرا عذر قبول فرما لے، اور میری سخت تکلیف پر رحم فرما، اور میری سختیوں کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار، رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی اور میری جلد کی کمزوری اور نازک پن پر، اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر۔ اے وہ جس نے میری پیدائش کی ابتدا کی، اور میرا ذکر بھی کیا، اور میری تربیت کی، اور میرے ساتھ نیکی بھی کی، اور مجھے غذا پہنچائی، جیسا تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اسی صورت سے اب بھی برقرار رکھیو۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اور اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا مقر ہوں، اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا ہے، اور میری زبان تیری یاد میں رطب اللسان ہے، اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہوئے ہے، اور بعد اس کے کہ میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے، اور اس کو ضائع کر دے جس کو تو نے خود پرورش فرمایا، یا اس کو دور کر دے جس کو تو نے خود قرب عطا فرمایا، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے سپرد بلا کر دے جس کی تو نے کفایت کی ہو، اور رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اور اے میرے معبود، اور اے میرے مولا، کیا تو ان چہروں پر دوزخ کی آگ کو مسلط فرمائے گا جو تیری عظمت کے لیے جھک گئے ہوں؟ یہ بات ممکن نہیں۔ اور کیا ان زبانوں پر مسلط فرمائے گا جو تیری توحید کے لیے سچائی سے گویا ہوئی ہوں، اور تیرے تشکر میں تیری مداح کر چکی ہوں؟
اور کیا ان دلوں پر مسلط فرمائے گا جو تیرے معبود حقیقی ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں؟ اور کیا ان خیالات پر مسلط فرما دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا ہو کہ تیرے حضور میں پست ہوئے ہوں؟ اور کیا ان اعضاء و جوارے پر مسلط فرما دے گا جن کی سعی اور تگ و دو برضا و رغبت تیرے بندے ہونے کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کریں؟ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل سے ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیاوی معمولی مصائب و پریشانیاں جو اہل دنیا پر ناپسندیدہ چیزیں اور آزمائشیں گزرتی ہیں اور وہ بلائیں وغیرہ دیر پا نہیں ہوتیں، ان کی مدت بہت کم اور بقا چند روز کی ہوتی ہے۔ پھر بھلا آخرت کی بلا اور وہاں کی ناپسندیدہ مصائب میں کس طرح برداشت کر سکوں گا؟ درحال یہ کہ وہاں کی بلا اور ناپسندیدہ تکالیف کی مدت طویل ہوگی اور قیام اس کا ہمیشہ کا ہوگا، اور جو اس عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے مصائب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب اور تیرے انتقام کے سبب ہوگا، اور تیرے غصے کو آسمان و زمین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے میرے سردار، تو بھلا میری کیا حالت ہوگی؟ میں تیرا ایک ضعیف و ناتواں، ذلیل و حقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود اور میرے پروردگار، اور اے میرے سردار، اور اے میرے آقا، میں تیرے حضور کن کن معاملات کی شکایت کروں گا اور کن کن باتوں کے لیے گریہ کروں گا اور چلاؤں گا، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث، یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کے باعث۔ پس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ ملا دیا اور جو مستحق عذاب ہیں ان کا اور میرا گٹھ جوڑ کر دیا اور اپنے دوستوں اور محبوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود اور اے میرے سردار اور اے میرے مولا اور اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، مگر یہ تو خیال فرما کہ میں تیری رحمت کی جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا، اور تیری بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ کی حرارت پر صبر کر لوں گا، مگر تیری مہربانی والی نظر کے بدل جانے پر کیوں کر صبر کروں گا، یا آتش جہنم میں کیسے سکونت پذیر ہو سکوں گا جبکہ مجھے تیری معافی کی امید بھی ہے۔ پس تیری عزت ہی کی قسم، اے میرے سردار اور میرے آقا، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تو نے میرا ناطقہ بند کر دیا، یعنی مجھے عذاب جہنم کا مزہ چکھایا، تو میں اہل جہنم کے درمیان ضرور اسی طرح تیرا نام لے لے کر چیخوں گا جیسا کہ امیدوار چیختے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں اسی طرح ہائے ہائے کروں گا جس طرح کے فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ایسے ہی روؤں گا جس طرح کے نا امید رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا، اے مومنوں کے والی، اے مغفرت رکھنے والوں کی امید گاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کو لبھانے والے، اور اے تمام عالمین کے معبود، تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود، تیری ذات پاک و منزہ ہے ہر برائی سے، اور میں تیری ہی حمد کرتا ہوں۔ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ تو اسی آگ میں ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کو مختلف طبقوں میں بند کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کی امیدواری میں تیرے حضور میں چیختا ہو اور تیری توحید کے ماننے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھ ہی کو وسیلہ قرار دیتا ہو۔ اے میرے آقا، پھر وہ عذاب میں کس طرح رہ سکے گا؟ درحال وہ امیدوار ہو تیرے گزشتہ و ما سبق حلم وراثت تحمل کے ساتھ درگزر اور تیری رحمت کا، یا اسے نار جہنم کس طرح تکلیف پہنچائے گی جبکہ وہ امیدوار ہو تیرے تفضل و رحمت کا، یا اس کو جہنم کا شعلہ کس طرح جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز کو سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کے بھڑکنے کی آواز کس طرح پریشان کرے گی جبکہ تو خود اس کی کمزوری سے واقف ہو، یا اسے جہنم کے طبقوں میں کیوں کر حرکت دی جا سکے گی درحال یہ کہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو، یا جہنم کے شعلے یا فرشتے اس کو کیوں کر پریشان کر سکتے ہیں جبکہ وہ برابر تجھے آواز دے کر پکار رہا ہو، یا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو اپنے آزاد ہو جانے کے بارے میں
تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسی میں اس کو چھوڑ دے۔ نہ ایسا گمان تیرے بارے میں درست ہے اور نہ تیرے فضل سے کسی کو ایسی بات پیش آئی، اور اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ پس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم جاری نہ کیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں ہمیشہ سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کے سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی ایک کا بھی اس مقام کو جائے قیام نہ مقرر فرماتا۔ لیکن خود تو نے اپنے پاک اسماء ناموں کی قسم کھا لی ہے کہ میں تمام نافرمانوں کافروں سے جہنم کو بھر دوں گا، خواہ وہ جن ہوں یا انسان، اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں چھوڑ دوں گا۔ اور تیری تعریف جلیل و عظیم ہے، کیونکہ تو نے اول ہی میں فرما دیا ہے، عذر و انعام و اکرام احسان فرما چکا ہے کہ مومن فرما بردار فاسق یعنی نافرمان کے مانند تو ہو سکتا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اے میرے معبود اور اے میرے سردار، بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اور اس فیصلہ کا واسطہ دے کر جو تو حتمی طور پر فرماتا ہے اور جن پر تو نے ان کا اجرا فرمایا، ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا کہ اس رات میں اور بالخصوص اس وقت میں میرے تمام جرائم کو بخش دے، اور تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، اور ہر وہ برائی جس کو میں نے پوشیدہ طور پر کیا ہو، اور ہر جہالت کو جس کو عمل میں لایا ہوں، جس کو میں نے چھپا کر یا اعلانیہ، مخفی یا ظاہری طور پر کیا ہو، اور ہر ایسی برائی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہو، معاف فرما دے، جن کو تو نے وکیل بنا کر میرے ہر فعل کی نگرانی کا حکم دیا ہے اور ان کو مجھ پر گواہ قرار دیا ہے، اور میرے اعضاء و جواروں کے ساتھ، اور تو خود بھی میرے اعمال و افعال کا ان کے اوپر شاہد و گواہ ہے، اور ان چیزوں کا بھی گواہ ہے جو ان کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہیں، حالانکہ تو اپنی رحمت اور فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نازل فرمائے، ہر احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرمائے، ہر نیکی میں جس کو تو نشر کرے، ہر رزق میں جس میں تو وسعت عطا فرمائے، اور ہر گناہ کی بخشش میں، ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دیجیو، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے میرے معبود اور اے میرے سردار اور اے میرے آقا اور اے میری آزادی کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے میرے نقصان اور مسکینی کی حالت کو جاننے والے اور میرے فقر و فاقہ کے جاننے والے، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تیرے تقدس اور سب سے بڑی تیری صفت کا اور تیرے اسماء کا واسطہ دے کر کہ میرے شب و روز کے اوقات کو اپنی یاد اور ذکر سے بھر دے، اور اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال اپنی حضوری میں قبول فرما لے، یہاں تک کہ میرے کل اعمال و اواد و وظائف میں یگانگت ہو جائے، اور مجھے تیری خدمت کرتے رہنے میں ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی حضوری میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، میرے اعضاء و جوارے کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مضبوط کر دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ تجھ سے بہت ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگا رہوں، تاں کہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، اور تیری خدمت میں پہنچنے والوں میں میں بھی تیزی سے چلتا رہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں مشتاقوں جیسا شوق مجھے بھی حاصل رہے، اور تیری جناب میں خلاصی رکھنے والوں کی سی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو، اور تیری ذات و صفات پر یقین رکھنے والوں کا سا ڈر بھی لاحق رہے، اور تیرے حضور میں مومنین کے ساتھ مجھے بھی مل جانے کا موقع میسر آئے۔ اے اللہ، جو شخص میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ارادہ کیجیو، اور جو مجھ سے چال چلے تو اس کے ساتھ اسی طرح کیجیو، اور مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے
جو تجھ سے حصہ پانے میں تیرے نزدیک احسن ہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں اور تیرے حضور میں مخصوص ترین ہوں، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے فضل خاص کے کسی کو نہیں مل سکتا، اور اپنے خاص دین سے مجھے بہرور فرمائیو اور مہربانی کیجیو مجھ پر اپنی شان بزرگی کے مطابق، اور میری حفاظت فرما اپنی رحمت کے ذریعے سے، اور میری زبان کو اپنے ذکر میں ہمہ وقت جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق فرما، اور میری دعا کو احسن طریقے پر قبول فرما کر احسان فرما، اور میری برائیاں دور فرما اور میری لغزشیں بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرمایا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں، اور تو نے حکم دیا ہے ان کو کہ وہ تجھ سے دعا مانگا کریں، اور ان کی استجابت دعا کی بھی تو نے ضمانت لے لی ہے۔ پس اے پروردگار میں نے تجھ ہی سے لو لگائی ہے، اور اے پروردگار میں نے اپنے ہاتھ تیری ہی طرف پھیلا دیے، پس تو اپنی عزت کے صدقہ میں میری دعا قبول فرما اور میری امیدوں کو پورا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ فرما، اور تیرے دشمن جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے بہت جلد راضی ہونے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا کچھ چارہ کار ہی نہیں، اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے وہ جس کا نام ہر بیماری کی دوا ہے، اور جس کا ذکر ہر روحانی مرض کے لیے شفا ہے، اور جس کی اطاعت بے پرواہ کرنے والی ہے، اس شخص پر رحم فرما جس کی پونجی امید ہے اور جس کا رونا پیٹنا اس کے لیے ہتھیار ہے۔ اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے کا جیسا علم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان کے زیبا ہے۔ اے اللہ اپنے رسول اور ان کی اولاد میں جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جو بہت زیادہ کثیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔